اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 2 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کریں گے۔ سبق میں ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سے ابتدائی طور پہ واقفیت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ تربیت نبوی کے نتیجے میں ان کے امتیازی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کریں گے۔ حضرت عمرو بن العاص کی سفارت کاری، ان کی دینی اور جہادی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہوں گے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران ہی مشقی سوالات کی رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمرو اور والد کا نام عاص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو سہم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے کے سردار اور بڑے تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 47 برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ ہی میں پرورش پائی۔ اپنے والد کے ساتھ تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور مختلف تجارتی سفر کیے۔ اسی دوران مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملتے جلتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے تجربے اور عقل و دانش میں بہت اضافہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کے لیے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ جی عزیز طلباء، ہمارا دوسرا مشقی سوال ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد کا فن کیا تھا؟ اس کا جواب اس کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے سپہ گری اور شہ سواری کا فن سیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سپہ گری اور شہ سواری میرے آباء و اجداد کا فن ہے اور میں اسے انسان کا سب سے بڑا جوہر سمجھتا ہوں۔ یہاں تک ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ ہمارا پہلا مختصر سوال ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس میں ہم سوال نمبر 1 کو بھی شامل کریں گے، اس طریقے سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے ہمارا جو پہلا مختصر سوال شروع ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں گے کہ حضرت عمرو بن العاص، حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر تینوں نے اسلام قبول کیا تو ان تینوں کے اسلام لانے پر رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ سبق کی پڑھائی جاری رکھتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے بہت سی جنگوں میں انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپیں۔ معرکہ ذات السلاسل میں 200 مجاہدین پر امیر بنا کر بھیجے گئے اور شاندار کامیابی حاصل کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کاری کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سفارتی مہموں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں عمان میں سفیر بنا کر بھیجا۔
رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے وہاں کے حاکم سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتی گرامی نامہ پہنچایا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی وہ خلافت اسلامیہ کے نمائندے کی حیثیت سے رومی اور ایرانی وفود سے ملنے والے سفارتکاروں میں شامل رہے۔ تمام ادوار میں ان کی سفارتکاری بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر انہیں عمان ہی میں ملی اور وہ اسے سن کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے ہوئے ابھی انہیں کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوج کی کمان دے کر فلسطین بھیج دیا۔ اس کارروائی میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح دریائے اردن کے مغربی علاقے کی فتح میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ آپ جنگ اجنادین، یرموک اور فتح دمشق میں شریک ہوئے، مگر ان کا اصل کارنامہ فتح مصر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ انہیں مصر پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ یمن کے 4000 مجاہدین کو، جن کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، ان کی کمان میں دے دیا اور انہوں نے اسی وقت مجاہدین کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ عزیز طلباء، پانچواں مختصر سوال ہمارے پاس ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے 2 شہر فتح کیے؟ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے مصر کی سرحد میں داخل ہو کر سب سے پہلے عریش اور اس کے بعد فرسا اور پھر بلبس وغیرہ کے شہر فتح کیے۔ پھر مصر کے رومی سپہ سالار تھیوڈور سے سخت مقابلہ ہوا، جس میں بہت سے رومی مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 20 ہجری میں بابل شہر فتح کیا اور 21 ہجری میں ہنریز جنگ کے بعد سکندریہ ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ جو لائنز انڈر لائن کی ہیں، بس اتنا ہی آپ نے جواب لکھنا ہے شہ سرخی کے ساتھ کہ حضرت عمرو بن العاص کے فتح کیے ہوئے شہر۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا محکمہ قائم کیا، ٹیکس کے قواعد و ضوابط مقرر کیے اور فسطاط شہر کی بنیاد رکھی، جس کا نام 4 صدی ہجری میں قاہرہ پڑ گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کے مختصر عرصے میں مصر جیسا بڑا ملک فتح کر کے اپنی شجاعت و دلیری اور جنگی قیادت کا لوہا منوایا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مصریوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس چوتھا مختصر سوال ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی سے 2 نمایاں اوصاف بیان کریں۔ اس کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ ویسے تو ان میں بہت سے اوصاف ہیں جو 2 جملوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے منتظم تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش گفتار، قادر الکلام، خطیب، سیاستدان اور سپہ سالار تھے۔ یہ ان کے اوصاف ہیں، آپ ان کو اسی طرح سے تحریر کر سکتے ہیں۔ ادب اور شاعری سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص رغبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور اقوال میں سے ایک قول ہے کہ 1000 لائق آدمیوں کی موت سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک نالائق آدمی کے صاحب اختیار ہو جانے سے پہنچ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عسکری مہمات میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد فرماتے، ان کی قدر کیا کرتے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3845 ہے۔
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 39 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 43 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ عزیز طلباء، سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام بنو سہم تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، کیا ان کی خوبی تھی؟ سفارتکاری۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد رکھی فسطاط شہر کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 39۔ مختصر سوالات کی رہنمائی سبق کی پڑھائی کے دوران حاصل کر لی تھی۔ ہمارے پاس تفصیلی سوال ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی شخصیت پر تفصیلی مضمون لکھے، اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، تفصیلی سوال کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر تفصیلی مضمون لکھیں، تو اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، مختلف شہ سرخیوں کی شکل میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ پہلی ہی شہ سرخی ہمارے پاس ہوگی تعارف کی، جس میں ہم یلو ہائی لائٹ جو لائنز ہیں ان کو شامل کریں گے کہ ان کا نام کیا تھا اور کہاں پیدائش تھی۔ اس کے بعد ان کے پیشے کی شہ سرخی لکھیں گے کہ ان کا پیشہ کیا تھا، اور اپنے والد کے ساتھ تجارت کا پیشہ کرتے تھے اور مختلف تجارتی سفر کیے انہوں نے۔ تفصیلی سوال میں تیسری شہ سرخی ہمارے پاس ہے عقل و دانش۔ اس کے اندر ہم یہی لکھیں گے کہ اس دوران جب انہوں نے تجارت کا سفر کیا تو مختلف لوگوں سے ملے، جس کی وجہ سے ان کے تجربے اور عقل و دانش میں اضافہ ہوا۔ یہ لائنز ہم تیسری شہ سرخی میں شامل کریں گے۔ چوتھی ہمارے پاس ہے آباء و اجداد کا فن، اس میں ہم یہ ساری لائنز لکھیں گے۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے کہ قبول اسلام، اس کی شہ سرخی لکھیں گے۔ اس میں ہم یہ لائنز ایڈ کریں گے جو گرین ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کی گئی ہیں۔ اس کے بعد چھٹی شہ سرخی ہمارے پاس ہوگی ان کی شجاعت و بہادری کی، جس میں ہم مارکہ ذات السلاسل کا ذکر کریں گے۔ ساتویں شہ سرخی میں ان کی سفارتکاری کی ہم ہیڈنگ دیں گے، اور ان کی سفارتکاری کو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا اس کا ذکر کریں گے۔ اگلی شہ سرخی ہمارے پاس خلافت اسلامیہ کے نمائندے کی ہوگی۔ اس کے بعد شہ سرخی ہے فتوحات کی، اس میں آپ جنگ اجنادین، یرموک، فتح دمشق اور مصر کی جو فتح ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کی شہ سرخی کے تحت ہم یہ تمام لائنز اس میں شامل کریں گے۔ اگلی شہ سرخی ہمارے پاس ہے حضرت عمرو بن العاص کے اوصاف، اس میں ہم ان کے اوصاف کا ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، یہ شہ سرخی ہوگی، اور اس کے بعد احادیث، مروی احادیث کی شہ سرخی ہوگی کہ ان سے کتنی احادیث مروی ہیں، اور سوال کا اختتام ان کی وفات کی شہ سرخی پہ ہوگا۔ یہ ہمارے تفصیلی سوال کی رہنمائی ہے۔ عزیز طلباء، سبق حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔